अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गद्दारी के तौक के साथ हुबुल वतनी के बराबर बढ़ते सर्टिफिकेट्स, मुकदमात के इंदराज की हदायत भी और साथ ही तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश भी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक को धमकियां भी और साथ बैठकर लोड शेडिंग के हल की यकीन दहानियां भी। सियासी मंजरनामा बज़ाहिर दो रूप धारे है। दबाव की शिकार तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की खुद को शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह जोड़ने की 3 मिनट पर 34 सेकंड की वीडियो एक्स पे अपलोड हुई मामले को संगीन बना चुकी है। गुज़िश्ता साल जनवरी 2023 में भी इमरान खान ने खुद को शेख मुजीबुर रहमान से जोड़ते हुए वीडियो बयान में कहा था कि शेख मुजीब की तरह मेरे नाम पर भी कांटा लगाया गया है। तारीख के इस जबर में तहरीक इंसाफ कभी मियां नवाज शरीफ को गद्दार मुजीबुर रहमान से भी याद करती रही। 1 नवंबर 2016 को तहरीक इंसाफ ने ट्वीट में पोस्ट किया कि नवाज शरीफ नए शेख मुजीबुर रहमान हैं कि जिन्होंने सूबाइयत का बहरान पैदा किया और दूसरे सूबे के मुंतखब वजीर आला को पंजाब आने से रोका। 8 साल पहले इमरान खान का शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था मगर आज मजलूम है। इमरान खान के खुद को शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह देने के बाद लीगी वुज़रा उन्हें मुजीबुर रहमान का अंजाम याद दिला रहे हैं। 4-5 पोस्टें आप कर देती हैं 1971 और अपने आप को शेख मुजीब से मिला देते हैं। ये अब इक़्तिदार का नशा टूटना शुरू हो गया है। जेल में बैठे अब थोड़ी मुद्दत गुजरी है, इक़्तिदार से जो दूरी है उसने अब मजबूर कर दिया है कि मुल्क के टूटने की बातें करना शुरू कर दो। शेख मुजीब की तस्वीरें लगा के गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू आपने कर दिए हैं। झूठा बयानिया घड़ा जा रहा है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, इसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतें कौन कौन सी शामिल है, क्या वजह है। आपने मेयर ऑफ लंदन के इलेक्शन में जैक गोल्डस्मिथ का साथ दिया था, सादिक खान का साथ नहीं दिया। तो समझ आ जाएगी कि ये ताने बाने कहां से मिलते हैं। जिस आप 9 मई को नाकाम हुए थे, ये जो कैंपेन चला रहे हैं आप इसमें भी नाकाम होंगे। कौम को ये मुतनब्बे करता आ रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा, तो इसलिए कौम को मुहतात रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान के अंजाम से मुतनब्बे करते लीगी वुज़रा मगर ये भूल गए कि मियां नवाज शरीफ ने भी 9 जनवरी 2018 को पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुखला से खिताब में शेख मुजीबुर रहमान की न सिर्फ हमायत की बल्कि उसे मुहिबुल वतन भी ठहराया और फिर पाकिस्तान आने के बाद मीनारे पाकिस्तान में भी एक बार फिर उसी का हवाला दिया। जो सलूक मेरे साथ माजी में होता रहा है, इस तरह के सलूक जो हैं वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। हम सब पाकिस्तान पे रहम करें। कहाँ पहुँचाएंगे अब इस मुल्क को, हम कहाँ तक लेके जाएंगे इस मुल्क को। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा। नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुजीबुर रहमान नहीं था बागी और इन्हीं हालात की वजह से लीडर बागी बनते हैं। वक्त वक्त का बयानिया है। कल शेख मुजीबुर रहमान के हामी आज उसके मुखालिफ, और कल शेख मुजीबुर रहमान के मुखालिफ आज उसके हमायती। जिस कैफियत से कल नवाज शरीफ गुजरे, आज इसी दबाव का सामना और शायद कहीं ज्यादा इमरान खान और उनकी पार्टी को है। और इसी प्रेशर का इजहार साबिक सदर आरिफ अलवी भी कर रहे हैं। अपने एक्स अकाउंट पर आरिफ अलवी ने कहा है कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा और झुलस कर रख देगा, खास तौर पर उन लोगों को कि जिनका इक्तदार पर झूठा, गासिबाना और जालिमाना कब्जा है। तनाव की इस कैफियत में इस सिस्टम को बहरकैफ एक अनदेखा खतरा लाहक जरूर है कि कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल के बाद गुज़िश्ता दिनों पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान 1000 ख्वानी फीडर पर धावा बोलकर न सिर्फ कब्जा कर लिया गया बल्कि MPA फजल इलाही ने 100 से जायद देहात के बंद फीडर भी खुद ही खोल दिए। और इस एहतजाज से पहले वजीर आला अली अमीन गंडापुर अल्लाह ऐलान बहरहाल मौकफ रख चुके हैं कि वफाक को धमकियां देते हुए और ये भी मुतनब्बे कर चुके हैं कि अगर लोड शेडिंग का मसला हल ना किया गया तो ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल वो खुद संभाल लेंगे। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं इनको बार बार वार्न करके पहले रिक्वेस्ट करता हूँ। वो इख्तियार मैं इस्तेमाल करूंगा तो फिर लोग नून लीग वाला इख्तियार भी भूल जाएंगे, लोग पीपल्स पार्टी का इख्तियार भी भूल जाएंगे। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इस पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है, और आप अगर ये नहीं देंगे आप चैन से मुझसे हुकूमत नहीं कर सकते। लावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा, के लिए गवर्नर हाउस बना ले या किंग हाउस में जगह दे दे उसको। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए, कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हो तो कल मैं ऑफिस जाके सारे के सारे ग्रिड, सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए, और आप मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे मिल सकती है। मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है।
ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا دھمکی امیز لہجہ محض سیاسی نہیں سنجیدگی کا متقاضی تھا کہ وفاق سے پھڈے کے ساتھ ساتھ گورنر خیبر پختونخوا سے بھی تلخیص برابر رہی، مگر پھر SIFC کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شرکت، چیف عوامی اسٹاف سے ملاقات کے بعد لہجے کے اس بدلاؤ نے 90 ڈگری کا زاویہ لے لیا۔ جو بھی ادارے ہیں وہ سارے مل کے ہی کام کریں گے، چاہے وہ صوبے کے ہیں اور چاہے فیڈرل ہیں۔ ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لاسز ہیں، ایسی کمیاں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں، اس پہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے کہ ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کریں گے۔ اس کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر مل کے کام ہوگا، مل کے ہم نے اس کے اوپر معاملات طے کیے ہیں اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس پہ ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو پختونخوا کو لوڈ شیڈنگ فری کرنا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی چیف عوامی اسٹاف سے 2 بار بات کرنے کے بعد پھر جیل میں عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی اور 40 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں علی امین گنڈا پور نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے اجلاس، پارٹی کے معاملات، سیاسی صورتحال سے عمران خان کو آگاہ کیا۔ اس بڑی پیش رفت کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بھی تحریک انصاف کو مذاکرات کا پیغام ایک بار پھر دیا گیا ہے۔ PTI سڑکوں کو چھوڑ کر ایوانوں کے اندر آئے، مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے، ہمارے دروازے بامقصد بامانی مذاکرات کے لیے تمام جماعتوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ ایوان صدر سے بھی تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے تحریک انصاف کو پیغام دیا ہے کہ پیپلز پارٹی حاضر ہے، تحریک انصاف فیصلہ کرے کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔ مذاکرات کی ان دعوتوں میں مگر حکومت پنجاب یہ فیصلہ ضرور کر چکی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مزید مقدمات درج کرائے جائیں۔ 2 دن پہلے پنجاب کابینہ نے عمران خان سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف، فوج سمیت دیگر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے پر مزید مقدمات کی منظوری دے دی ہے اور ان مقدمات کی بنیاد بھی عمران خان کی طرف سے شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کو قرار دیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلانا، اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا، یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے اس پارٹی کا۔ ان کی پوری پارٹی اتنے شوق سے 1971 کا ذکر کرتے ہیں جیسے 1971 میں بہت کچھ اچھا کام ہوا تھا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے بھائی، اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو شیخ مجیب بننے کا بہت شوق ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر آج کیبنٹ نے جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی دہشت گرد ونگ کی شکل میں پاکستان کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہے جب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ نے عمران خان کے خلاف نئے مقدمات درج کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے پہلے 9 مئی کے واقعات کی FIRs درج کرنے کی اجازت پنجاب کابینہ کی کمیٹی نے دی تھی۔ غداری کے فتووں، نئے مقدمات کی منظوری اور دباؤ بڑھائے رکھنے کی اس سیاست میں ڈائیلاگ کی باتیں کس حد تک سنجیدہ ہیں کہ بیک وقت ٹیبل پر بھی بٹھایا جائے، نئے مقدمات بھی چلائے جائیں۔ سیاست کی اس 2 رخی تصویر میں مگر سیاست دانوں کو بہرحال ایک فیصلہ ضرور کر لینا چاہیے۔ شیخ مجیب الرحمان محب الوطن تھا، پاکستانی محب الوطن، یا پھر غدار وطن تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے تو شاید میاں صاحب بھی ایک بڑا کلیئر موقف رکھتے ہیں جس کی بالکل 180 ڈگری کی نفی ان کی حکومت کر رہی ہے۔ آج ہی حکومت نے بذریعہ آرڈیننسز اپنے لیے راستہ نکالا ہے۔ 2 بڑے آرڈیننسز پاس کیے گئے ہیں۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم سے متعلق نیا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے نیب آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت نیب کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے، جو کہ ذہن میں رکھیے گا 90 دن تھا پہلے، جو کہ 16 ماہ کے دوران شہباز حکومت نے ہی 14 دن گھٹایا تھا اور اب 14 دن سے خود بڑھا کر 40 دن کر دیا ہے اسی حکومت نے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب افسر کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے اور آج ہی قائم مقام صدر مملکت اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے الیکشن کمیشن آرڈیننس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق الیکشن ٹرائیبیونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ جج بھی ہوں گے۔ آرڈیننس کے تحت الیکشن ٹرائیبیونل کے قیام سے متعلق قانون میں ترمیم کی گئی ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق اب حاضر سروس کے ساتھ ریٹائرڈ جج انتخابی عذرداریوں سے متعلق الیکشن ٹرائیبیونل کا حصہ ہوں گے۔ آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ایکٹ 2023 میں ترمیم کی گئی ہے اور اس ترمیم سے قبل الیکشن ٹرائیبیونل میں ریٹائرڈ ججوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سالہ تجربے کو بھی ضروری بنایا گیا تھا۔ کیوں ایسی اسپیسیفک اور ٹارگیٹڈ آرڈیننسز لائی جا رہی ہیں جن کا براہ راست الیکشنز، ہونے والے الیکشنز
ان کی صحت، کریڈیبلٹی اور سیاسی مخالفین کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ بنے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی، ممبر قومی اسمبلی ہیں، صاحبزادے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے. ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سلما بٹ صاحبہ، پی ایم ایل این کی رہنما ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. زین آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو فرمائے دیجیے گا سر کہ یہ تو پہلے فیصلہ کر لیں کہ اسٹیٹس کیا ہے مجیب الرحمان کا. یہ بڑا آپ لوگوں نے ایک تحریک نکال لی ہے، ایک پوری کیمپین سٹارٹ کر دی ہے، اس کا رد عمل بھی بڑا سخت آ رہا ہے، مگر بڑا رد عمل حکومت کی طرف سے آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. جہاں تک شیخ مجیب الرحمان صاحب کا سوال ہے تو ہم نے تو پہلے دن سے ایک اپنا موقف رکھا ہوا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. 8 فروری کو ہوا، 21 اپریل کو ہوا، اور جو حال میں ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں ہوا، اور جو ریزرو سیٹس پہ آپ نے ہمیں ہمارا حصہ نہ دیا. تو شیخ مجیب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ 70 کے الیکشن کے اندر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، ان کو اکثریت ملی تھی، انہوں نے حکومت ان کی بننی چاہیے تھی، نہ بنی، تب بھی پرسنل انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ترجیح دی گئی. تو وہ تشبیہ خان صاحب میرے خیال سے ڈرا کر رہے تھے کہ تب بھی کسی کے ذاتی مفاد کو ملک کے مفاد کے اوپر رکھا گیا، ملک کا نقصان ہوا، آدھا ملک کا نقصان آپ نے کیا. آج بھی اگر آپ کسی کے ذاتی مفاد کو ملک کے مفاد کے اوپر رکھیں گے تو وہی ہوگا. تو ہمیں ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. تو جو انالوجی شیخ مجیب صاحب کے ساتھ ہے وہ پیورلی جو ہمارے پہلے دن کا موقف ہے کہ مینڈیٹ کا چرانا اور یہ فارم 47 کی حکومت کو مسلط کرنا ہمارے اوپر، اس کے اور غداری و محب الوطنی کے بیرومیٹر پہ آپ لوگ ان کو کہاں آپ رکھتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے اپنا موقف ان کا ٹھیک تھا، وہ اپنے موقف پہ قائم تھے. تب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ دیکھیں نا، جیسے آپ نے 40 سال کے بعد آج بھٹو صاحب کے کیس کے اندر بھی کہہ دیا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ غلطی ہوئی تھی، کل کو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر بھی سو موٹو لے لے اور آپ کو 40 سال کے بعد پتا چلے کہ شیخ مجیب بھی جب جو کہتے تھے تب ٹھیک کہتے تھے. وہ تو 1956 سے کہتے ہیں کہ میں بنگلہ دیش بنانے کے چکر میں تھا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہمیں ملک میں حقائق لوگوں کو بتانے چاہیے. ہمیں ملک میں اگر کمیشنیں بنتی ہیں تو ان کمیشنوں کی رپورٹس کو منظر عام پہ لانا چاہیے تاکہ ہماری جو عوام ہے وہ ایجوکیٹڈ فیصلے کر سکے، اپنے با اختیار ہو کے اور جو کہ سمجھ کے بات کر سکے. تو اگر یہ کمیشن ساری بنی ہے اور ان کمیشنز کی رپورٹس ہیں تو منظر عام پہ آنی چاہیے. اور سلما بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ آپ کے اپنے لیڈر جو اب صدر بننے جا رہے ہیں آپ کی جماعت کے کل، وہ تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں ایک بار بھی نہیں متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ شیخ مجیب جو ہیں وہ نہیں تھے غدار، ان کے قریب غدار نہیں تھے. وہ تو اس حد تک کہہ چکے ہیں کہ حالات کبھی کبھار خود بغاوت کی طرف لیڈروں کو لے جاتے ہیں. تو آپ کی حکومت ہی آج پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہی ہے اور متنبع کر رہی ہے تحریک انصاف کو ان کے انجام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر. اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پارٹی کے لیڈر نے کیا کہا تھا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 1971 دہرایا جا سکتا ہے. اس وقت بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیخ مجیب الرحمان ہے آج، لیکن 2017-18 میں ان کے بقول، انہی کے بقول نواز شریف صاحب کو انہوں نے تشبیہ دی تھی مجیب الرحمان کے ساتھ. تو اس لیے کنفیوژن جو ہے، اور شیخ مجیب الرحمان کا سٹیٹس جو اس وقت چینج کیا ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. اور اگر ہم اسی کو اس کے تناظر میں دیکھیں تو دیکھیں، اگر یہ مجیب الرحمان بننا چاہتے ہیں آج اور یہ آپشن لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ بتا دیں کہ مفتی بانی کون ہے آج کا. پھر یہ بتا دیں کہ را کا جو اس وقت رول تھا وہ آج کہاں پر ہے. پھر یہ بتا دیں کہ اس کے اندر انڈیا کا بھی رول تھا، اس کے اندر بیرونی قوتوں کا رول تھا، اس کے اندر US کا رول تھا. پھر یہ سارے کردار بتا دیں، ان کو پتا ہوگا، کیونکہ یہ جیل سے اٹھتے ہیں اور ایک بیانیہ گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، ملک کے خلاف بیانیہ، ملک مخالف بیانیہ. یہ جیل میں بیٹھے ان کے لوگ جو ان کو مل کے آتے ہیں، ایک منٹ، فیصل مسجد جو لوگ ان کو مل کر آتے ہیں، جی میاں صاحب کی بھی تقریر یاد ہے، کھڑے ہوتے ہیں، صاحب کو بھی کہتے تھے کہ اس نے ملک توڑ دیا. دیکھیں میاں صاحب کا اس وقت کنسرن نہیں ہے، میاں صاحب کے سٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت بات یہ ہو رہی کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کی بات میں زیادہ اثر ہے نواز شریف کی بات سے؟ نہیں، بات تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. دیکھیں وہ میں عمران خان کا اور دیکھیں بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم اس وقت آپ جو سوال ہے نا آپ کا وہ یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شیخ مجیب، چلیں آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں مجیب غدار تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کے نزدیک مجیب غدار تھے کہ نہیں تھے؟ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان ہماری ماضی کی ایک حقیقت ہے، اور جو نواز شریف نے جس تناظر میں یہ بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی دباؤ جو ہے سیاستدانوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی لیڈرز کا مختلف اس میں رد عمل رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا 3 دفعہ نواز شریف کو جب وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تو نواز شریف نے 9 مئی نہیں کی تھی، نواز شریف نے بغاوت کی بات نہیں کی تھی، نواز شریف نے سڑکوں پر نکل کے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا. یہی سارے سوال اپنے لیڈر سے پوچھے. نواز شریف نے
جو ابھی آپ بہت سے سوالات ابھی آپ اٹھا رہی تھیں، را کے ایجنٹ، مفتی بانی، یہ سب آپ نے اپنے لیڈر سے پوچھے تھے؟ کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ غدار نہیں تھے شیخ مجیب. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں، بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شیخ مجیب الرحمان ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ شیخ مجیب الرحمان ہے. سوال میں اپنے لیڈر سے جا کے کروں، میں اس سے کیوں نہ کروں جو یہ سچویشن کریٹ کر رہا ہے؟ میں اس کے لوگوں کو کیوں نہ پوچھوں جو اس آپ کو نہیں لگتا دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں ایٹ دی ہارٹ آف اٹ؟ نہیں، دونوں ایک بات نہیں کر رہے. نہیں، دونوں ایک بات نہیں کر رہے. دونوں نے کبھی بھی ایک بات نہیں کی. یہ ایک بات اس دن کریں گے جس دن عمران خان صاحب اپنی کیے ہوئے پر ندامت کا اظہار بھی کریں گے، جس پہ اپنی غلطیوں پہ آ کر معافی بھی کریں گے، اور وہ جب ان کا ازالہ بھی کرنا چاہیں گے، اپنے اندر جمہوری اقدار لے کر آئیں گے، خود کو ایک سیاسی پارٹی کا سیاسی لیڈر بنائیں گے، اس دن پھر ہم کہیں گے کہ اچھا کوئی مطابقت اور مماثلت آپ لانا چاہتے تو پھر ہم لے آئیں گے. لیکن تاحال کوئی مماثلت یا موازنہ یا کوئی ایسی چیز نہیں بنتی ہے. سر آپ ازالہ کر لیں. 2018 میں ان لوگوں نے آپ کو رستہ دکھایا کس طرح میٹنگز کر کے اور بات چیت کر کے اور بیک ڈور سے بندہ ازالہ کر لیتا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں نہ مطابقت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کمپیریزن کی ضرورت ہے. ہم جہاں کھڑے ہیں ہم بالکل ٹھیک کھڑے ہیں. میری بہن ہے، قابل عزت ہے میرے لیے. جب ان پہ بات آئے تو اس کو ڈیفلیکٹ کر دیتی ہیں. عمران خان کی بات ان کو یاد آ رہی ہے. میں نے تو آپ کو اپنا موقف بڑا کلیئرلی دے دیا کہ جہاں تک شیخ مجیب صاحب کے ساتھ تشبیہ کرنا تھا یا کمپیریزن ڈرا کرنا تھا تو وہ مینڈیٹ کی چرانے کے حد تک تھا، اور یہ بتانا تھا یا یہ آگاہ کرنا تھا کہ ہم نے ہسٹری میں ایک غلطی کی ہے، ہم اس غلطی کو پھر نہیں دہرانا چاہیے. جو پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے پہلے تو آپ سب یہ فیصلہ کر لیں وہ غدار تھا یا نہیں تھا. سر آپ لوگ بڑا مسئلہ ہے. میری والدہ مجھے بتاتی ہے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں 80s کے اندر وہ کہتی ہے کہ ایک لائن کے اوپر، ایک لائن کا ذکر تھا مشرقی پاکستان کے اوپر. ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ دیکھیں، وقت انٹرپریٹیشن کرتا ہے تاریخ کی، ہسٹری کی وقت کرتا ہے. وی لک بیک ان ہسٹری اینڈ وی سی کہ کس کا کیا کردار تھا، کس کا کیا وزن تھا، کس نے کیا کیا. اسی طرح ہم بھی آج کل ازالہ کریں، مگر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آپ پولیٹیشنز ہیں، آپ خود ہی سب شور نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں غدار نہیں تھا میاں صاحب، کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں غدار کی طرح تشبیہ دے دیتے ہیں. آج آپ خود مماثلت کریٹ کر رہے ہیں ان سے، کسی بھی پہلو سے کر لیں، کر تو رہے ہیں نا کہ یار حالات ایسے تھے. جیسے سلمہ بہن نے بھی کہا کہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اب اگر مطالعہ پاکستان کی بات شروع کر دیں اور ہم پاک سٹڈیز کی کتابوں کو اور سلیبس کو اٹھا لیں تو اس کے اوپر آپ پر میں پورا شو کر سکتے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر اچھا آپ کو آسان حل ہے، نہ میری بات مانیں نہ ان کی بات مانیں. پھر جو بانی چیئرمین ہمارے کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لیں کہ آپ کے پاس محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کو شائع کر دیں، اس کی فائنڈنگز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور اس میں آپ پڑھ لیں. اب وہ یہ تو آپ اور میں دونوں مانتے ہیں نا کہ نہ میں نے لکھی ہے، نہ آپ نے لکھی ہے، نہ عمران خان نے لکھی ہے. کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کو شائع کر دیں. میں نے پہلے عرض کی جب اس ملک میں کمیشنز بنتی ہیں، جب اس ملک میں ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے، جب اس کے اوپر اتنا کام ہوتا ہے تو ان کی رپورٹس کو منظر عام پہ آنا چاہیے. آپ لے آتے، آپ لوگوں کی بھی حکومت آئی بالکل آنا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ اب ٹاپک شروع ہو گیا تو اب آ جائے، ابھی بھی دیر نہیں. یہ بھاری پتھر آ کے کوئی نہیں اٹھاتا سر. اپوزیشن کے اندر رویے اور اقدار کچھ اور ہوتے ہیں. ٹریجری آپ دیکھ لینا، آپ دیکھ لیں. میرا مطلب ہے آپ ڈیفیمیشن بل سے صحافی اور آزادی اظہار کے اوپر پی ایم ایل این کو دیکھ لیں، ہر موقع پہ دیکھیں. میں آپ کی بات سے جو ہے ڈس ایگری نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مطالعہ پاکستان کی بات کرنی ہے، ہسٹری کو درست کرنے کی بات کرنی ہے، ہسٹری سے سیکھنے کی بات کرنی ہے، اس کا طریقہ. بلکہ مجھے یہ بات ذہن کی بات سے یاد آئی سلمہ، مجھے بتائیے آج پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ آپ نے ماضی کے اندر بڑی قربانیاں دی، وقتی طور پہ الیکشن ہار بھی گئے لیکن سیاست کو زندہ رکھا. آج اس کو وائس ورسا کر لیں، وقتی طور پہ جیت بھی گئے، سیاست دفن ہوتی دکھ رہی ہے. آپ میں اور کنگز پارٹی یا کیو لیگ پی ایم ایل کیو میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ دیکھیں ہماری کوئی سیاست نہ پہلے دفن ہوئی تھی نہ اب دفن ہوئی. ہماری سیاست پی ایم ایل این کی سیاست تو تب دفن نہ ہو سکی مہر جب پوری قوتیں پی ایم ایل این کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی تھیں. 2018 میں آپ نے دیکھا، بلکہ 2014 میں یہی شروع ہوا تھا سلسلہ، اور 2014 سے لے کے 2024 کے الیکشن تک پی ایم ایل این کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے بہت اقدام کیے گئے، بہت کچھ ہوا. یہاں پہ بہت سارے گٹ جھوٹ ہوئے، یہاں پہ بہت سہولت کاریاں ہوئی، یہاں پہ بہت سارے نیکسس ڈیولپ ہوئے، یہاں پہ بہت سارے جو ہے نا منصوبے تیار کیے گئے، بہت سارے فیصلے دیے گئے، بہت سارے اداروں کا استعمال کیا گیا، بہت سارے افراد نے کردار ادا کیا. لیکن پی ایم ایل این کی سیاست دفن نہ ہو سکی، اور پی ایم ایل این اکیلی تھی کھڑی جس نے 10 سال مقابلہ کیا اس سارے بیانیے کا، جو ایک اکیلے شخص پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کو ٹیلی ویژن ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ پر اس اکیلے کو ٹائم دیا گیا، باقی سب کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اور وہ اکیلا شخص بیانیاں بناتا رہا، اور وہ اس ملک میں نوجوان نسل کو ترغیب دیتا رہا، اپنے ساتھ ملاتا رہا. اس سب 10 سالہ جدوجہد کے باوجود پی ایم ایل این دوبارہ بھی ایک سیاسی قوت بن کر ابھری ہے. 2024 کے بعد وفاق میں پی ایم ایل این کی کولیشن گورنمنٹ ہے، پنجاب کے اندر گورنمنٹ ہے. پی ایم ایل این کو ایسا کوئی خطرہ نہیں، اور پی ایم ایل کا موازنہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ آج کیوں بن گئی، آج وہ بن گئی ہے. پی ایم ایل این اپنے قدموں پہ کھڑی رہی 2018 سے لے کے
2024 तक आपने देखा किस किस तरह के मुजालिम हुए, कौन कौन से केसेस बने, कौन कौन सी जेलें नहीं भुगती, कौन कौन से कोर्ट कचहरियां नहीं देखी, कौन कौन सी नैबें नहीं देखी। तो पीएमएलएन ना डॉली और ना पीएमएलएन की सियासत खत्म हुई। पीएमएलएन की सियासत खत्म करने वाले, पीएमएलएन की लीडरशिप की सियासत करने वाले, वो खुद एक एक करके घर पे चले गए। आज उनकी बात सुनने वाला पंजाब से, नॉर्दर्न पंजाब से, पंजाब से सफाया हो गया, रवायती तौर पे अपनी सीटें हार के बैठ गए। मेरा मतलब इनकी सीटें लेनी पड़ी मेजॉरिटी रखने के लिए, रिजर्व सीटें लेनी पड़ी बीबी। मेरा मतलब है हालात बुरे हैं, मान जाए। किसकी सीटें लेनी पड़ी हमें? इनकी रिजर्व सीटों का कोटा आप लोगों ने पूरे भारी दोनों झोली फैला के रिजर्व सीटें 27 रिजर्व सीटें आज चली गई हैं पंजाब। मेरी बात सुने मेहर, 27 रिजर्व सीटें फिर भी कंफर्टेबल है सलमा असेंबली से चली गई हैं। हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ से वफाक की बात करी, मेजॉरिटी तो चली गई है वफाक में, फिर भी आप कंफर्टेबल हैं? फिर भी धड़ाधड़ ये ऑर्डिनेंसेस क्यों ला रहे हैं? पहले कह रही हूँ, मैं तो पहले कह रही हूँ कि वफाक में हमारी कोलिजन गवर्नमेंट है। मैंने तो ये इतराफ किया ही नहीं है, ना कोई क्लेम किया है कि हमको 2/3 की अक्सरियत रखते हैं वफाक के अंदर। हम एक कोलिजन गवर्नमेंट का हिस्सा है वफाक में। मैंने तो ये अपनी बात का आगाज किया, ऐसी कोई हमें गलतफहमी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून एक सियासी हकीकत है और मुस्लिम लीग नून की सियासत को कोई धचका नहीं लगा। ओके जी, वो ठीक फरमा रही है, मगर 18 से 24 तक मुस्लिम लीग नून अपने पैरों पे खड़ी रही है, क्योंकि 97 में तो 2/3 अक्सरियत के साथ अमीरुल मोमिनीन बनने चले थे ना, तो तब 2/3 अक्सरियत कैसी आई थी वो भी सबको पता है। रही बात इनके कंफर्टेबल होने की, अगर ये इतने कंफर्टेबल ही है फॉर्म 47 की हुकूमत बनाकर, तो फिर आज ये इलेक्शन एक्ट में क्यों तरमीम कर रहे हैं? आज पहले खुद फॉर्म 47 लेके हुकूमतों में आए हैं, एमएलएस बनाए हैं, अब ये फॉर्म 47 के जज रखना चाह रहे हैं। हकीकत ये है हाजिर सर्विस जजेस इनके काबू में आ नहीं रहे हैं, इसलिए अब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हम रिटायर्ड जजेस भी लेके आएंगे। हम जब मैंडेट की बात करते हैं तो हमें मुस्लिम लीग नून से एक ही बात सुनने को मिलती है कि जी आपके पास कानूनी रस्ते मौजूद हैं, कानूनी चाराजोई मौजूद है, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप हाई कोर्ट में जाएं। हम गए हुए, आप ट्रिब्यूनल्स तो बनाएं। अब अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक पैनल ऑफ जजेस दे दिया, उसमें से आप ट्रिब्यूनल्स बनाएं। वो नहीं बना रहे, आई थिंक डेढ़ महीने से ऊपर हो गया है, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करना चाह रही। लेकिन क्योंकि इनके जज काबू में नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी सुनवाई में जज नहीं आ रहे, इनके लाख दबाव के बावजूद, हर किस्म का हरबा अपनाने के बावजूद, तो अब एक नया हरबा अपनाया गया है कि जी अब हम रिटायर्ड जजेस बनाना चाह रहे हैं। सेनेट का सेशन था, अभी खत्म हुआ है, 6 जून को जो है कौमी असेंबली का सेशन आ रहा है, ऑर्डिनेंस की आपको क्या जरूरत पड़ी? आज आपने देखिए ना, बल्कि सलमा से ये मैं जानना चाह रही हूँ, 6 अप्रैल को आपको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फेरिस्त दी थी इलेक्शन कमीशन को कि नोटिफाई कर दिया गया। वो आज हम किधर हैं? यौम तकबीर 28 की छुट्टी कल मनाने जा रहे हैं। इतने दिन गुजर गए, एक बंदा नोटिफाई नहीं हुआ, फिर आप ऑर्डिनेंस कंफर्टेबल है आप ऊपर भी नीचे भी? सलमा बहन, आपके जवाब देने से पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। आज जो 2 ऑर्डिनेंसेस आए हैं, आप उनकी टाइमिंग भी देखिए ना, कि कल सुबह फैसला आना था ट्रिब्यूनल का लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आपने कल छुट्टी भी दे दी। कल 2 ही फैसले आने थे, एक साइफर का फैसला आना था, एक ट्रिब्यूनल के ऊपर फैसला आना था जो सलमान अकरम राजा साहब ने रिट की भी थी। आपको ऑर्डिनेंस देने की क्या जरूरत पेश आई? अभी अगले हफ्ते नेशनल असेंबली का सेशन आ रहा है, आप नेशनल असेंबली में बिल पेश कर लेते, या अभी 3 दिन पहले सेनेट का सेशन खत्म हुआ, आप उसमें कर लेते। तो इस पे ऑर्डिनेंस लाना, फिर जो नैब का ऑर्डिनेंस लाए हैं, आपने खुद बताया कि नैब के ऑर्डिनेंस में 14 दिन के रिमांड को आप 40 दिन पे ले गए, और जो नैब का अफसर है जो गलती करेगा उसकी सजा आपने 5 साल से कम करके 2 साल कर दी। ये वो नून लीग की हुकूमत है जो नून लीग कहती थी नैब को डिसबैन कर देना चाहिए, नैब इदारा खत्म हो जाना चाहिए। यही कहते थे ना कि नैब को आप एक सियासी टूल के तौर पर यूज करते हैं। तो आपने ये 2 इक़दाम किए अच्छी तरह, आपने ये 2 इक़दाम करके मजीद इस चीज को तकवीयत दे दी कि ये पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होगा। बताइए सलमा जी, ये क्या लॉजिक है ऑर्डिनेंस की? एंड आई एम नॉट गोइंग बाय ऑर्डिनेंस लीगल है इलीगल है, गलत है, इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। जब एक पार्लियामेंट उधर होती है, जमहूरियत की सेहत की नफी करता है। इन लोगों ने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई हुई थी, मगर आपके पास आज क्या लॉजिक है ये पास कराने की? जी बिल्कुल, पहली बात तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि वो लोग ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, ये भाई बैठे हैं मेरे, कि जो खुद ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री चलाया करते थे, जिनके जो कभी बिल पेश ही नहीं करते थे, जो कभी बहस ही नहीं करते थे, जो कभी बिल ही पेश नहीं करते थे, और जिनकी पंजाब असेंबली हो या वफाक की असेंबली हो, सिर्फ ऑर्डिनेंस आया करते थे, सिर्फ ऑर्डिनेंसेस का ही रिवाज होता था। और दूसरी बात ये है कि जो अगर इनको आज इतने एतराजात हैं, तो ये जो कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो लोग नामजद हुए हैं उनके ऊपर उठाएं ना, कार्रवाई शुरू कराएं ना। ये दूसरी जो इनको एतराजात हैं नैब के ऊपर, ये उठाएं, ये लेकर आए, फोरम पे जाएं, उस फोरम पे जाएं जहां पर जाके करना चाहिए। ये असेंबली के फ्लोर पर आए, ये करें बात, ये कोर्ट कचहरियों में लेकर जाएं केसेस जो हैं, ये
یہ ساری چیزوں کا آغاز کریں, اس فورم پہ جا کے کریں, ٹاک شوز میں بیٹھ کر, پریس کانفرنس میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر کے, بڑے بڑے خیالی پلاؤ دکھا کر, بڑی بڑی ہمیں جو موومنٹس کا ذکر کر کر کے ہم پتہ نہیں کون سی جہادی موومنٹ چلا رہے ہیں, پتہ نہیں اس ملک میں کون سا انقلاب لے کر آنے والے ہیں, کون سی حقیقی آزادی لے کر آنے والے ہیں. یہ سارا کچھ صرف سوشل میڈیا سے شروع ہو کر سوشل میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, اخباروں کے اندر اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے نہ کیا کریں. یہ جو ان کے لیے فورم بنے ہوئے وہاں پر جا کر اپنی آواز اٹھائیں, وہاں پر متحد ہو کر دکھائیں. کیونکہ پرابلم اس وقت پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنے زیادہ گروپ بن چکے ہیں, اتنے زیادہ دھڑے بن چکے ہیں, ان کی کسی ایک شخص کی بات دوسرے شخص سے نہیں ملتی, ایک دھڑا دوسرے دھڑے کی بات کو اون ہی نہیں کرتا. یہ جو زین بھائی یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں, مجھے اس چیز کا کبھی یقین ہے کہ ان کی گفتگو شاید آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی اون ہی نہیں کرے گی, اس کو پیچھے کھڑی بھی نہیں ہوگی. اچھا, ان کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے جو سینر ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں, جو آ کے کہتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور سیاسی جماعتوں سے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دوسرا ایک ایلیمنٹ آتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں, ہم تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا مذاکرات سے کوئی لین دین نہیں ہے, سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر وہ بات کریں اور ہمارا اس سے کوئی, اور ان کو یہ بات, اس بات کی سمجھنی پڑے گی, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں. دیکھیں, یہ سیاسی پارٹی ہیں, اگر تو یہ واقعی سیاسی پارٹی ہیں تو پھر ان کو سیاسی ٹیبل پر آنا پڑے گا. سیاستدان ان کی کمیونٹی ہے, ان کو مذاکرات اپنی کمیونٹی سے ہی آ کر کرنے پڑیں گے سونر اور لیٹر. مجھے بات بتائیے گا ویسے سلما جی, 92 میں میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی, وحید کاکڑ سے بات کی, 88 میں مرزا اسلم بیگ سے بات کی, 2002 میں بھی ڈیل کر کے باہر چلے گئے, پھر جب واپس آئے پھر واپس 16 ماہ کی حکومت لینے کے لیے, راستہ ہموار کرنے کے لیے کس سے کی آپ بہتر جانتی ہیں. اس سے پہلے مساق جمہوریت میں چلی جائیں, شوکت عزیز اور چودھری شجاعت سے تو بات نہیں کی تھی بی بی مرحوم اللہ جنت نصیب کرے اور نواز شریف نے, بات تو مشرف سے ہی کی تھی نا. سو میرا مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہماری سسٹم کی ریالٹی ہے. آج آپ لوگ شوکت عزیز اور چودھری شجاعت لگ رہے ہیں ان کو, شاید یہ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے اصل بندے سے. یہ مسئلہ ہے نا, یا تو پھر آپ ان کو باور کروائیں کہ بھئی وی آر کریڈیبل, وی آر لیجیٹیمیٹ, وی آر ہیئر ٹو اسٹے, لیٹس ٹاک. اگر آپ اتنے سنجیدہ ہیں, ادھر سے آپ ان کے اوپر کیسز بنوانے کی اپروول دے رہی ہیں مریم بی بی, ادھر آپ کہہ رہے ہیں آؤ میز کے اوپر بیٹھتے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ آپ مجھے بتائیں کیسز کس چیز کے بن رہے ہیں؟ کیسز ہم کو خود ہاتھ سے لکھ رہے ہیں, کیسز ان کے عمال کے بن رہے ہیں نا. اب یہ کوئی ایکٹ کریں گے, یہ اگر کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, کوئی نارمل کر دیتے ہیں, کوئی حملہ کر دیتے ہیں, یہ اگر یہ ساری چیزیں کریں گے تو اسی کے کیسز بن رہے ہیں. کیسز کوئی پنجاب کی کابینہ نے بیٹھ کر ہاتھ سے تو نہیں لکھے نا, کیسز اداروں نے کرنے ہیں نا, کوئی کچھ یہ پیش کریں گے تو کیسز ہوں گے نا. سیڈیشن کیسز بنائیں گے آپ لوگ ان پہ, سیڈیشن کے کیسز اور انسٹیگیشن کے کیسز اب بنیں گے. کیسز ہم نے نہیں بنانے, کیسز ہم نے نہیں بنانے, کیسز ان پہ اداروں نے بنانے ہیں, جو بھی بنانے. پولیس ہی بنائے گی نا سر, آپ کی حکومت نے اپروول دیا ہے پنجاب میں, پولیس سے کہیں گے سیڈیشن کی اپروول. وہ تو دیکھیں اپروول تو 196 سی پی آر سی کے لیے کیبنٹ کے اپروول چاہیے تھا, وہ دے دیا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی اپروولز ہوتے رہے, ایسا نہیں کہ کابینہ سے ان چیزوں کے لیے شاہ جی کے اوپر بھی اور کیسز بن گئے ہیں, 8 نئے کیسز ڈالے. میں اس پہ آتا ہوں ابھی. دیکھیں, پہلے تو میں اپنی بہن کا بڑا ممنون ہوں کہ پاکستان جو مینڈیٹ چوری کی بات کی انہوں نے, کسی اور کو بھی بات کرنے کا موقع دیں گے تو مزہ آئے گا بات کرنے کی کا. بات کریں گے, ہی از بینگ اے جینٹلمین, گیون ٹائم پر ابھی میری باری ہے, مجھے اس نے ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے, تو میں اس لیے بات کری, مجھ سے سوال کیا ہوا انہوں نے. میں آپ کی باری میں بالکل نہیں بولوں گی, اگر وہ مجھے کہتی ہیں تو میں رک جاتی ہوں, آپ کرنے جواب دینے, میں اپنے ٹائم پہ بات کر رہی ہوں. میں ان کا ممنون ہوں, ان کو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی فکر ہے, بٹ کہ ہماری پارٹی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم متحد ہیں, عمران خان کے پیچھے سب کھڑے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی آرڈیننسز کی, تو آپ دیکھیں گی کہ جب 6 جون کو انشاءاللہ آپ اس کا بجٹ کا اجلاس لے کے آتے ہیں, ہم دونوں آرڈیننس کو چیلنج کریں گے, کیونکہ یہ بالکل بے بنیاد ہیں, اور یہ بالکل ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آرڈیننس فیکٹری لگائے ہوئے تھے. چلو جی, مان لی ہم جو غلطیاں, ہم تو کہتے ہیں ہماری غلطی سے سیکھ لو. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اور کی غلطی سے سیکھتا ہے. اب اگر آپ نے اتنا مورل ہائی گراؤنڈ لیا ہوا ہے اور اتنے گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ تنقید کر رہے ہیں, تو آپ تو خود وہی کام کر رہے ہیں. تو پھر اب وہ کہتے ہیں نا, وہ ان دی امورٹل ورڈز آف شیخ رشید, اس حمام میں پھر سارے ننگے ہیں. تو پھر یہ مورل ہائی گراؤنڈ اس پہ نہ لیں. دوسری بات ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں کیسز بنانے کا, تو یہ جو ہمارے پہ ہمیشہ بات کرتے تھے, وہ بھی کیسز آپ لوگوں نے دوسرے پہ خود بنائے ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے بنائے ہوئے کیسز نہیں تھے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اب آج ہی دیکھ لیتے کیا ہوا, کہ کل آنا ہے سائفر کا فیصلہ. کل آپ نے پہلی دفعہ یوم تکبیر, آپ کو آج یاد آ گیا منانا, 28 سال میں پہلی دفعہ منا رہے ہیں, 23 سال میں 24 سال میں پہلے نہیں منایا. آفٹر آفس آورز آپ اس کی نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. کیوں کل سائفر کا کیس آنا تھا. سائفر کے کیس میں ہر کسی کو پتا ہے, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, نہ پہلے کچھ تھا نہ آج کچھ ہے. فیبریکیٹڈ کیس تھا, فکٹیشیس کیس تھا. چلیں اب فیصلہ آنے دینا, دیکھتے کیا ہوگا. نئے کیسز جو اب بن رہے ہیں, اب 8 نئے کیسز جو ہے 9 مئی کے شاہ صاحب کے اوپر انہوں نے ڈال دیے ہیں. مزیدار بات یہ, ایک شخص 1 سال سے آپ
آپ کی تحلیل میں ہے, انڈر اریسٹ ہے, اس 1 سال میں آپ نے اس میں گرفتاریاں کیوں نہیں ڈالی؟ آپ کو 8 ماہ کے بعد سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ دے کے سپلیمنٹری میں اس کو نام ڈالنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہیں نکلتا. مجھے آپ بتائیے کہ ٹاکس کی بات کر رہے ہیں, آر یو ولنگ ٹو ٹاک ٹو دیم؟ دیکھیں, وی آر ولنگ ٹو ٹاک ٹو اینی پولیٹیکل فورس جو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر, ہمارے جو 3 ہمارے گیون ہے مطالبے ہیں ان کو پورا کرتا ہے. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس کے اوپر کمیشن بننی چاہیے. جو 9 مئی کے اوپر جو کچھ ہوا ہے بنائے کمیشن, اس کی رپورٹ سامنے لائیں, لوگوں کو بتائیں. آج 1 سال سے اوپر ہو گیا, لوگ میں نے یہ چیف منسٹر گنڈاپور صاحب سے بھی انٹرویو کرتے ہوئے کیا تھا. آپ کا تو حکومت ہے, آپ کی کے پی کے میں, ادھر تو کمیشن بنا لیں, لکھیں پشاور ہائی کورٹ کو, چیف جسٹس کو بنائیں ایک کمیشن, جوڈیشل انکوائری کریں. 9 مئی تو ادھر بھی ہوا ہے. ہمارے صوبے میں جو ہے سیشن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہمارا پورا نہیں تھا. اب ہمارا ہاؤس پورا ہو گیا, ہم اس کے اندر بنائیں گے, دے گا, اور ہم کمیشن بھی بنائیں گے. کیونکہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ہم تو چاہتے ہیں حقائق قوم کے سامنے آئے. ہم کل بھی کہتے تھے 9 مئی بات انہی سے کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ہر جمہوری قوت سے بات کریں گے جو مینڈیٹ کی چوری کی بات کر رہا ہے. غیر جمہوری قوتوں سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, غیر جمہوری قوتوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک خود جمہوری قوت ہے, ہم جمہوری قوتوں سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, سلمہ بی بی آپ کے لیے قابل قبول ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری قوتوں سے بات کرنے کو تیار ہیں. جی یہ دیکھیں جو ساتھ جو کنڈیشن لگا رہے ہیں, یہ ان سے کہ پہلے اپنی 2018 کی آر ٹی ایس کا تو جواب دیں. پہلے جو پورے پاکستان سے کیو لیگ ہو, جنوبی پنجاب ہو, پوری دنیا سے جنہوں نے الیکٹیبلز اکٹھے کر وہ جو زبردستی لوگوں کو کالیں کروا کے اپنے ساتھ شامل کروایا تھا, اور پھر یہ اپنی حکومت بنا کر آئے تھے, پہلے اس کا تو حساب دیں. مینڈیٹ چوری اس کو کہتے ہیں, جو مینڈیٹ چوری کر کے یہ 4.5 سال جس پہ کہتے رہے کہ ہمیں صرف مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائے, پھر 4.5 سال کہتے رہے, 4.5 سال پھر یہ کہتے رہے کہ ہمارا امیج بلڈنگ کرو. پہلے سال یہ کہتے رہے کہ صرف اچھی خبریں دو پاکستان کے بارے میں, پاکستان کا امیج بلڈ کرو. پھر 2 سال تک یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں تو جناب باجوہ صاحب نے 2 سال ہماری حکومت کے چلائے, وہ ہمیں چلاتے رہے, وہ ہمیں بتاتے رہے, وہ ہمارے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہماری ہر چیز کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ہیں جی جو ہمارے ساتھ ہر قدم پر ہیں. اور پھر انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ, اور تب عمران خان کہتے تھے کہ جو بھی فیصلے میں کرتا ہوں لیتا ہوں, میں لیتا ہوں, ان سارے فیصلوں کا ذمہ دار میں ہوں. اور جو ہی عدم اعتماد آیا تو باہر نکل کے آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا کن کن ناموں سے بلایا, انہوں نے نیوٹرل ہونے پہ کیا کیا القابات دیے, اور انہوں نے کہا جو کرتے تھے جو باجوہ صاحب کرتے تھے میرا تو فیصلوں میں صحیح نہیں ہوتا تھا. یہ تو ٹیٹ فار ڈیٹ گیم ہے. ساری باتوں آپ اگر یہ کہیں گی تو میں آپ کو گجرانوالہ کا جلسہ یاد کراؤں گا, میں آپ کو ڈان لیکس یاد کراؤں گا, کہانی تو وہیں آ جائے گی. یہ معذرت کریں اور یہ بتائیں کہ 2017 میں نواز شریف کو ہٹانے کی جو سازش کی گئی تھی اس میں یہ شامل تھے. 2014 کے جو دھرنے تھے اس کی معذرت کریں. اگر انہوں نے معذرت مانگنی ہے, ان سے معذرت کی بہت لمبی لسٹ بنتی ہے. 2014 سے پہلے تو یہ بالکل پاپولر نہیں تھے. بہت بہت شکریہ. 10 معذرتیں سلمہ حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. نہ کرنے والی بات ہی دکھ رہی ہے. معذرت کے تقاضے ہیں دونوں اطراف سے, معذرت کوئی مانے گا نہیں, اور اتنی سخت کسی کے کاندھوں میں نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا کے جمہوریت کو مضبوط کر لے. ویری شارٹ بریک, we'll be right back. پیمرا کی جانب سے عدالتی کارروائی نشر کرنے پر پابندی. عدالت کا کورٹ رپورٹرز کو عدالتی رپورٹنگ کی اجازت. لاپتہ افراد پر اداروں کی خاموشی. عدالت کی جانب سے سیکٹر کمانڈر, سیکرٹری داخلہ, دفاع اور ڈائریکٹر آئی بی کی طلبی. ادارہ جاتی تناؤ بدستور جاری. خلیج مزید گہری ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے, جس میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اٹارنی جنرل کی جانب سے دی گئی انڈر ٹیکنگ کو بھی حکم نامے کا حصہ بنایا گیا ہے. عدالتی حکم کے مطابق اٹارنی جنرل نے انڈر ٹیکنگ میں کہا کہ ہر فرد جو لاپتہ ہے اپنی فیملی کے پاس ضرور آئے گا. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے اسٹیٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کرائی اور یہ بتایا کہ جبری گمشدہ افراد سے متعلق وزراء پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی ہیں. کابینہ سے منظوری کے بعد سفارشات عدالت میں پیش کریں گے. اٹارنی جنرل کے مطابق لاپتہ افراد کا مسئلہ سیاسی حلقات تقاضا کرتا ہے. عدالتی حکم نامے کے مطابق لاپتہ افراد سے متعلق خفیہ اداروں کے ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی کے لیے ڈی جی آئی بی نے اٹارنی جنرل کے ذریعے استدعا کی کہ جسے منظور کر لیا گیا. کمیٹی میں ایف آئی اے اور سی ٹی ڈی کو بھی شامل کر سکتے ہیں, اور آئی ایس آئی, ایم آئی بی اپنے سیکنڈ ہائی لیول افسر کو کمیٹی کا ممبر بنا سکتے ہیں. گزشتہ سماعت میں عدالت نے لاپتہ افراد کے تمام مقدمات براہ راست نشر کرنے کا حکم دیا تھا. عدالت نے سیکٹر کمانڈرز, آئی ایس آئی, ایم آئی, ڈائریکٹر آئی بی اور وزیر قانون, سیکرٹری دفاع اور داخلہ کو 29 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا. 29 مئی میں 48 گھنٹے ابھی باقی ہیں, مگر اٹارنی جنرل صاحب نے اداروں کی بحاف پر عدالت کو مطمئن کر لیا ہے. جبکہ عدالت نے 2 ٹوک الفاظ میں حکم دیا تھا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر بتائیے کہ تحقیقات, تفتیش اور انکوائری کا طریقہ کار کیا ہے. اب ایجنسیز کہیں چھپ کر نہیں بیٹھیں گی.
कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट से कानून साजी ना हो सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिरख्वाह फायदा ना हो सका। सेक्रेटरी दिफा ISI के सरकारी अमूर तरीकाकार से मुतल्लिक तहरीरी तौर पर वजाहत जमा कराएं। नाज़रीन, दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी है। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत देते हुए पेमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतल्लिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने पेमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। दौरान समात चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर हम अपने रिमार्क्स को समात का हिस्सा बनाते हैं तो फिर उन्हें टीवी पर नशर करने में कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। चंद रोज कबल पेमरा ने कोर्ट रिपोर्टर्स की अदालती कार्रवाई मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी थी कि जिसके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी। अदालती अमूर में इदारों की मुदाखलत का मुकदमा अदालत में जेर समात है। हुकूमत अदलिया के खिलाफ तहफुजात की लंबी फहरिस्त रखती है। इदारा जाती महाज का ये दौर बेशतर सियासी मसाइल का हल निगल चुका है। आज ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत के जल्द फैसलों के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत अरसाल किया गया। नून लीग के करीबी समझे जाने वाले एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि काउंसिल में जजेस के खिलाफ 100 शिकायत जेर इल्तवा हैं। 4 माह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो सकी। 4 माह से मखसूस ग्रोह ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को नॉन इश्यूज में उलझा रखा है। खत में मजीद कहा गया कि नॉन इश्यूज में उलझने की वजह से जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई रुकी हुई है। 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में जमा कराने के फैसले के दिन से मखसूस ग्रोह मुतहर्रिक है। मियां दाऊद एडवोकेट ने खत में लिखा कि यह मखसूस ग्रोह नहीं चाहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के खिलाफ शिकायत पर मजीद कार्रवाई करे। मखसूस ग्रोह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट तक काउंसिल को गैर फाल रखना चाहता है। माजी में चीफ जस्टिस साहिबान करप्ट जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे। अवाम समझते हैं कि जजेस का एहतसाब सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में ही मुमकिन हो सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। जज साहिबान के खिलाफ दर्ज इन शिकायतों में एक शिकायत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी है। गुज़िश्ता माह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया, साथ ही जजों को भी साथ मिलाया। उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए उनको फौरी तौर पर बतौर जज काम से रोका जाए। जस्टिस कियानी उन 6 जजों में शामिल हैं कि जिन्होंने हाल ही में चीफ जस्टिस को अदालती अमूर में मुदाखलत के हवाले से खत लिखा था। इन 6 जज साहिबान में एक जज जस्टिस बाबर सत्तार भी हैं, जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम का आगाज हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ दोहरी शहरियत का मामला। बदली हुई सियासी और गैर सियासी हैयत का दस्तूर यही है। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। तीन दिन कबल आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म देने के बावजूद इसराइल की तरफ से महफूज करार दिए गए इलाकों पर बमबारी तेज कर दी गई है और बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जैसे ही दुनिया इजरायली जराइम पर आवाज उठाती है वैसे ही नेतन्याहू गजा पर बमबारी को तेज कर देता है। नाज़रीन, जुमे को आलमी अदालत इंसाफ ने जंगबंदी का कहा तो इसराइल ने रफा कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, जबकि 3 दर्जन से जायद शहीद हो गए। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 50 से तजावुज कर गई है। और अब एक बार फिर आलमी इमदादी इदारे इसराइल से नस्लकशी और कत्लेआम बंद करने की अपीलें कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ की सरबरा कैथरीन रसल ने गजा के बच्चों के बेहिसी से कत्लेआम को बंद करने का हवाला देते हुए कहा है कि मैं इजरायली फिजाई हमले में बच्चों और खानदानों को जलाने की तस्वीर देखकर हैरान हूं और ये गुज़िश्ता 7 माह से जारी है। इसी तरह नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल चीफ जैन एग्लिन ने यूरोपीय यूनियन के ज़मीर को झंझोड़ते हुए ये सवाल पूछा है कि यूरोपीय यूनियन को मजीद कितनी सुर्ख लकीरें अबूर करने का इंतजार है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि रफा कैंप पर हमला इसराइल के इत्तेहादियों की सुर्ख लकीरों में से एक था जिसे पामाल कर दिया गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की फलस्तीन में नुमाइंदा फ्रांसिका अल्बानी ने अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। अब तक इजरायली बमबारी के नतीजे में स्कूल, हस्पताल, रिहायशी इमारतों और इमदादी इदारों पर हमले किए जा चुके हैं। कहत साली अरूज पर है और 107 से जायद सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं, जबकि फलस्तीन की वजारत खारजा ने यह कहा है कि रफा पर हमले ये वाजे करते हैं कि इस वक्त गजा में कोई भी इलाका, कोई भी जगह महफूज नहीं है और इसराइल की नस्लकशी जारी है। गुज़िश्ता रोज रफा में महाजरीन कैंप को हमले के नतीजे में अब तक 45 फलस्तीनी जलकर खाकस्तर हो गए हैं। They've been burnt alive। हर तरफ से इसराइल को सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि जंग बंद कर दो।
آج ہی برطانوی سیاستدان اور اپوزیشن لیڈر سر کیئر سٹارمر سے یہ پوچھا گیا کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو کیا کہنا چاہیں گے تو ان کا یہ جواب تھا اسٹاپ۔ اس کے علاوہ فرانسیسی صدر میکرون نے بھی رفح پر کیے جانے والے حملوں کو آؤٹریجیس قرار دیتے ہوئے آپریشنز کو بند کرنے اور سیز فائر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہی نہیں، یو ایس بیسڈ جوئش ایڈوکیسی گروپ جوئش وائس فار پیس نے بھی رفح پر حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر تمام دروازے بند کرنے کے بعد مصر کی سرحد پر موجود رفح کراسنگ پر موجود کیمپ پر حملہ کر کے آخری راستہ بھی بند کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت غزہ میں کم از کم 20,000 سے زائد لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، جبکہ 80,000 سے زائد اسرائیلی بمباری کی وجہ سے زخمی ہیں۔ رفح پر بمباری سے ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ علاج نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو جائیں گے۔ ان حملوں کے بعد قطر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ رفح پر حملے غزہ جنگ بندی مذاکرات میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو کچھ اپنی طرف سے کر سکیں یا بھیج سکیں ضرور کیجیے گا۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔